بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جیسا آپ کو پتہ ہے ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کر رہے ہیں، نیچرل ہیزارڈز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کا تھوڑا انٹروڈکشن حاصل کیا. اب آج ہم ڈسکس کریں گے نیچرل ڈیزاسٹر دیٹ از ارتھ کوئک. ہمارے سلیبس میں پہلا جو نیچرل ڈیزاسٹر لکھا ہے دیٹ از ارتھ کوئک. یو نو ارتھ کوئک کین بی ڈیفائنڈ. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن بولیں گے we say that earthquakes are sudden movements in the earth's crust. Earthquakes are sudden movements in the earth's crust that occur along faults. فالٹس بولا جاتا ہے ان ایریاز کو، ان پلانس کو دیٹ آر دا پلانس آف ویکنس، جہاں یہ کرسٹ کمزور ہو. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ون راک ماس سلائڈس پاسٹ ون اندر ون. ایک راک ماس دوسرے راک ماس کے اوپر چلا آتا ہے. بہت بڑا لینڈ. اگر یہ موومنٹ جو ہے ان فالٹس کے along آرام سے ہو جائے گا، اسموتھلی ہو جائے گا، اس کو بولتے ہیں کریپ. اس کو بولیں گے کریپ. اگر یہ موومنٹ سلو ہوگا اس راک سلائڈ کا، یا اس کو ہم سیزمک سلپ بولتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر پائیں. دیٹ مے بی انڈیٹیکٹیبل ٹو دا کیجول آبزرو. اگر یہ جو عام انسان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا. لیکن جب فرکشن اس راک کو پریونٹ کرتی ہے فرام سلپنگ ایزیلی، دین اسٹریس بلڈس اپ. اس سے اسٹریس بڑھ جاتا ہے. آپ جب انٹل اٹس فائنلی ریلیزڈ ود اے سڈن جرک، اس پریشر سے پھر ایک جرک اٹھتی ہے، کرنٹ اٹھتی ہے، سڈن مومنٹ اٹھتا ہے جس سے زمین ہل جاتی ہے. اسی کو ہم ارتھ کوئک بولتے ہیں. اور وہ پوائنٹ اس فالٹ لائن پر جہاں پر پہلے مومنٹ ہوتا ہے ارتھ کوئک میں، اس کو بولتے ہیں ایپی سینٹر. The point on the fault at which the first moment occurs during earthquake, this is known as epicenter. اب جو بھی نیچرل ہیزارڈس ہیں ان میں سے ارتھکویکس جو ہیں they happen to be the most feared ones، کیونکہ ان کا جو امپیکٹ ہے that is sudden. ڈیواسٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے ان کی وجہ سے. منٹوں میں، سیکنڈز میں بہت زیادہ تباہی مچ سکتی ہے. یہ ایک دم لوگوں کو ٹیررائز کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. بہت سارے ارتھ کوئکس نے تاریخ گواہ ہے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. 2004 میں in 2004 ارتھ کوئک
اور اس کے بعد جو سمندروں سے لہریں اٹھتی ہیں ان کو آپ سونامی بولتے ہیں. اس سونامی نے انڈونیشیا میں تقریباً 2,30,000 لوگ مار ڈالے. اور افریقہ تک اس نے بہت نقصان پہنچا. اس کے بعد ایک ہی سال کے بعد 2005 میں in 2005 ہمارے کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 ایک بہت بڑا ارتھکویک آیا تھا. تقریباً 1,00,000 لوگ اس میں بھی مر گئے تھے. یہ جو ارتھکویک آیا تھا 8 اکتوبر کو، اس کو کشمیر ارتھکویک بولتے ہیں، یا اس کو ناردرن پاکستان ارتھکویک بھی بولتے ہیں، یا ساؤتھ ایشیا ارتھکویک بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس میں مظفر آباد جو پاکستان کے سائڈ سے ہے اس میں بھی بہت ہیوک مچا تھا. اٹ واز اے میجر ارتھکویک. اس کا جو ایپی سینٹر تھا دیٹ واز پاکستان ایڈمنسٹرڈ ریجن آف کشمیر. یہ بھونچال ہوا تھا صبح 9:20 پر. اس کا میگنیچیوڈ جو ریکٹر اسکیل پہ تھا دیٹ واز 7.6، بہت زیادہ. اسی طرح سے گجرات میں 2001 میں بھج میں ایک بہت بڑا بھونچال آیا تھا. اور کیونکہ یہ جو ایریاز ہمارے ہیں یہ سب کے سب ماؤنٹینس ایریاز ہیں، ماؤنٹینس ریجنز ہیں. اس ارتھ کی وجہ سے بعد میں لینڈ سلائڈز بھی آئے جس سے روڈ بلاکیج ہو گیا. اور تقریباً ایک اسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں 3.3 ملین لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے. About 3.3 million people were rendered homeless. ایک UN رپورٹ کے مطابق more than 4 million people were directly affected. More than 4 million people they were directly affected. اور تقریباً $5 بلین کا نقصان ہو گیا. وہ زیادہ تر کیجوالٹیز جو تھیں وہ بھی پاکستان کے سائڈ سے ہوئی تھی. These earthquakes have always seemed mysterious, sudden, violent, without warning, and they leave the cities ruined. بہت ساری سٹیز جیسے کوبی ہے، جاپان ہے، میکسیکو سٹی ہے، انڈونیشیا ہے، اکثر یہ ایریاز جو ہیں they are affected by earthquakes. یہ earthquakes جو ہیں they frequently occur along the edges of tectonic، جیسے میں نے اب یہ بولا جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں
edges of tectonic plates. زمین کے ڈفرینٹ پلیٹس ہیں جو آہستہ آہستہ جو مومنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے ایج جب ایک دوسرے جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا ٹکراتے ہیں، اگر یہ گریجول مومنٹ ہوگا، آہستہ ہوگا، تو ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن کبھی کبھی فرکشن کی وجہ سے اتنی بڑی جرک لگتی ہے کہ ساری زمین کو ہلا دیتی، خاص کر اس ایریا میں، اس جگہ جہاں پہ ایک پلیٹ، لیٹ اس سپوز یہ پلیٹ ہے، ٹیکٹونک پلیٹ ہے، ایک دوسرا پلیٹ اس کے ساتھ ٹکرایا اینڈ دس پلیٹ گیٹ سبڈکٹڈ اور پش ڈاؤن، اس کے نیچے چلا آتا ہے، اور اس کا جو بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے وہ ہے سونامیز کا، جو ایک جاپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہاربر وے اور ہارفک وے. سمندر جو ہے اٹ سویلز and the waves can move at 1000 kilometer per hour یا اس سے بھی زیادہ تیز. پھر جب یہی پانی کی ویوز جو ہیں شور تک پہنچتی ہیں، کنارے تک پہنچتی ہیں and they create breakers، تقریباً 60-70 میٹر اونچائی والے بریکرز کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ایریا اس کے نزدیک ہوتا ہے، شور کے نزدیک، اس کو پانی کے ساتھ بہہ جانے کا خطرہ رہتا ہے.